نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ آیا نمبر 42 سے جی ہم آگے اب آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کا۔ تلاوت سن لیتے ہیں جی تھوڑی سی۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ بی بی مریم کی بات ہو رہی ہے اور ان سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خطاب کر کے آیت 42 میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چنا گیا۔ اس سے کچھ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ انہیں نبوت ملی تھی، اور کچھ کا خیال ہے کہ انہیں کرامات ملی تھی، انہیں اپنی عبادت کی وجہ سے ایک خاص جگہ ملی تھی، اور ان کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عورت ہونے کے باوجود چنا۔ علی نساء العالمین، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے ان خواتین میں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ امت مسلمہ کی عورتوں کو انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ایز رول ماڈلز، اینڈ سم آف دا کوالٹیز دیٹ شی ہیڈ وی نیڈ ٹو see those qualities۔ یہ حدیث آتی ہے جی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ترمذی کی حدیث ہے۔ He says, I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, the best woman in her time was Maryam, daughter of Imran, and the best woman of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's time is Khadija, ڈاٹر آف خوائلد۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، خواتین کی تعریف کی گئی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، طبری کی حدیث ہے، many men achieved perfection but among women only Maryam the daughter of Imran and Asiya the wife of Fir'aun achieved perfection۔ 6 جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں انہوں نے اسے ریکارڈ کیا ہے سوائے ابو داؤد کے۔ ایک آخری حدیث اس سلسلے میں، اور یہ ہماری رول ماڈلز ہیں اس لیے ہمیں ناموں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے مرد کامل درجے کو پہنچے ہیں مگر کوئی عورت نہیں پہنچی سوائے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی۔ And then the Prophet ﷺ said the superiority of Aisha to other women is like the superiority of sarid to other meals۔ یہ سرید ایک عربوں کی خاص غذا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح دوسرے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح عائشہ کو دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں خطاب کر رہے ہیں بی بی مریم سے، یا یہ کہا گیا ہے کہ اینجلز نے ان سے بات کی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور کہا، اے مریم یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے چن لیا اپنی خدمت کے لیے تمام جہان کی عورتوں پر۔ So she was chosen over the women of the world۔ Now what were the orders given to her؟ آیا نمبر 43، یا مریم اقنتی لربک، او مریم be obedient to your رب، جھک جاؤ اپنے رب کے لیے۔ یاد رکھیں وہ ہیکل میں رہتی تھی اور ایک مسجد کی طرح تھی، وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہوتی تھی، تو اس لیے یہاں پر یہ بات کی گئی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اور اس میں ہمیں ہنٹ بھی ملتی ہے کہ کتنا اس میں ثواب ہے با جماعت نماز کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ہے با جماعت نماز کا۔ تو با جماعت نماز کی جہاں موقع ملے کوشش کرنا چاہیے، عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ کوشش کریں، زیادہ ممکن نہ ہو تو گھر ہی میں
باجماعت نماز کا اہتمام کریں تاکہ بچے بھی سیکھیں and there ایک ماحول بنے گھر کا. وَاسْجُدِي اور سجدہ کرو وَرَكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. یہ جو سارے سٹیپس بتائے جا رہے ہیں نا یہ صلاۃ ہی کے سٹیپس ہیں. آیت نمبر 44 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ خبریں ہیں غیب میں سے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم being addressed, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, this is the news from the unseen which we are revealing to you. وحی کی جا رہی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ And you were not there present with them when priests of the temple cast their pens to decide which of them would be the guardian of Maryam. تو باقاعدہ لاٹری ہو رہی تھی اور سب چاہ رہے تھے کہ وہ کفالت کریں. دے شوڈ بی دا کیئر ٹیکرز اور گارڈینز آف حضرت مریم. تو یہ والی بات یہاں پر بتائی گئی اور کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. یہ حیثیت اور یہ مقام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ شاہد ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اور یہ لوگ قلم ڈال رہے تھے اور اس میں سے جیسے جو لاٹ پک ہوتا تھا اس کے ذریعے سے چوائس ہوتی تھی. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہ ہی تم ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. So you were not there when they were disputing about it. ہر ایک چاہ رہا تھا کہ وہ یہ نیکی اپنے حصے میں لے جائے. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی. The angel said, O Maryam, Allah gives you the good news with a word from him. And what was the word? That you will be given a son. آپ یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی آیا اور یہاں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام بتا رہے ہیں. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح. مسیح the one who touches، مس سے ہے تو چھو کے آپ کو پتا ہے وہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے. اللہ کی طرف سے انہیں میریکل تھا اس لیے ٹچ کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے. مسایہ جیزس سن آف میری، مسیح عیسیٰ ابن مریم. اور پھر ان کی تعریفیں کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے کیریکٹر کے بارے میں وہ کیسے ہوں گے. وجیہن آنریبل، عزت والے، آبرو والے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وجیہن وجہ سے ہے جس کے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عزت بڑا اکرام بخشا ہو. ایک خاص بڑا خوبصورت لفظ ہے. الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ and he will be from those who are very close to Allah. اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے خاص انبیاء علیہم السلام میں سے ہوں گے. اب آپ سوچیں بی بی مریم کا کیریکٹر کا خود قرآن پاک گواہی دیتا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا. اور سوچیں اس وقت ینگ گرل مریم کی اس وقت علیہ السلام کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کے فرشتے ان سے آ کر یہ بات کر رہے ہیں. ان کی مزید کوالٹیز بتائی گئیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں، گہوارے میں، یعنی he will talk to people in the cradle. اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام کے بارے میں نیگیٹولی بات کی کہ کہاں سے بچہ ہو گیا، this child now عیسیٰ علیہ السلام was given a lot of miracles. تو ان کا یہ میریکل تھا کہ انہوں نے گہوارے میں بات کرنا شروع کی اور ان کی اس میریکل کا ذکر قرآن پاک ہی میں آیا ہے کہ اتنا بڑا انہیں معجزہ دیا گیا تھا. وَكَحْلَ اچھا جی، کہلا کیا ہے؟ زیادہ جو ایج ہوتی ہے، مچور ایج ہوتی ہے، اس کو کہلا کہا جاتا ہے. مڈل ایجز 34 to 50 کی جو ایج ہوتی ہے جب بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہلا ہے. کہلا ہوا من الصالحین، بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور وہ صالحین میں سے ہوں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 33 ایئرز کی ایج میں اٹھا لیے گئے تھے
ہمیں یہ پتا ہے، اور اسلامک بلیف سسٹم یہی ہے، ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہی ہے۔ انٹرسٹنگلی یہاں پہ کاہلن کا ذکر ہے، اس کا مطلب جب وہ دوبارہ واپس لائے جائیں گے، جو کہ ہمارا فیتھ ہے، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں دوبارہ لایا جائے گا دنیا میں، اور آخرت سے پہلے وہ ساری دنیا تک میسج پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اب مریم، بی بی مریم کا ریاکشن دیکھیے۔ شی سیز او مائی لارڈ ہاؤ کین آئی ہیو اے چائلڈ ولم یمسسنی بشر when no man has even touched me۔ اے میرے رب، میرے وہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، and it's so definitive۔ اور جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ قال كذلك اللہ، قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء۔ كذلك یہاں پہ کہہ رہا ہے بس یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اللہ تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ Even so, Allah creates whoever or however He wants, however He wants. Whenever He decides to do anything, He only says to it, be, and it is. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون۔ جب رب تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ بس ارشاد کرتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ میراکولس برتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ 48 پہ آتے ہیں جی، ان کی مزید کوالٹیز، اور یہی آپ کو پتہ ہے اس سے ملتی جلتی کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات آپ کو قرآن پاک میں ملتی ہے کہ یہ جو اللہ نے اپنے پروفٹس بھیجے ان کا رول کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سکھائے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سکھائیں گے اس کو الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وزڈم، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آ گئیں۔ 4 آپ چیزیں یہاں دیکھ رہے ہیں، اور آپ یعلمہ سے آگے 3 واو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کا واو تو اینڈ کے معنی میں ہے، بٹ آپ دیکھ رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، 3 آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 2 تو جی واو عطف ہیں، جہاں پر ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے تو کتاب اور حکمہ اور تورات اور انجیل، ٹھیک ہے، یہ سیٹس ہیں، مگر جو بیچ کا ایک واو ہے نا وہ یعنی کا معنی دے رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا قرآن پاک کی اہمیت سمجھنے کے لیے بھی۔ کچھ کا خیال ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الکتاب کے معنی ہے کہ وہ بڑا خوبصورتی سے لکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ کا خیال ہے کہ تورات اور انجیل کو الکتاب کہا گیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ جو قرآن اور سننا سکھائیں گے، واللہ عالم۔ یہاں پر الکتاب والحکمہ میں دیکھیں تو ہمیں علماء کی تفاسیر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ تورات کتاب تھی، اس میں آپ کو پتہ ہے کمانڈمنٹس تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ انجیل جو ہے بنیادی طور پر دیٹ از اے کمپائلیشن آف the sermons of عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے خوبصورت خطبات ہوتے تھے، وہ ہیں، اور پھر تورات اور انجیل آگے مزید آیا ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں آرڈرز بھی ہیں اور حکمت بھی ہے، and that is how it is unique۔ تورات میں آرڈرز ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، الکتاب ہے، لکھ دیا گیا ہے، حکم دے دیے گئے ہیں، حکمت کی باتیں نہیں ہیں۔ اور انجیل میں حکمت ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو سرمنز تھے وہ کتنی خوبصورت باتیں ہوتی تھی۔ And the Quran is so unique that it is a combination of both۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی تعریف میں آیا ہے کہ وہ رسول تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے نبی اور من الصالحین آیا تھا۔ sent towards، الہ آپ کو بتا رہا ہے that he was specifically sent towards the بنی اسرائیل۔ by the way عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور انہی میں جو بگاڑ آ گیا تھا اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان ہی تھے۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، بیچ کا وہ سارا حصہ ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور وہ چھوٹے بچے تھے اور پھر ان کی گروتھ ہوئی۔ سورۃ مریم میں مزید کچھ تفصیلات آتی ہیں، ان کی برتھ کے بارے میں بھی تفصیلات آتی ہیں۔
انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی اپنے رب کی طرف سے. اور کس چیز کی نشانی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہوں. بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ. So he has come with a sign. It's singular, but he actually had many signs. And those miracles collectively are being called sign or the mu'jizat. He himself was a sign of Allah subhanahu wa ta'ala, being born without a father. کیا ہے ان کے معجزات؟ آیا 49 میں ہمیں پتا چل رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، I will make for you the likeness of a bird from clay. فَأَنفُخُ فِيهِ، I will then breathe into it. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، and with Allah's permission, it will become a living bird. میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت، سوچے کلے سے انسان کوئی بنا رہا ہے اور پھر اس پہ پھونک مارتا ہے اور وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں یا ہیل کرتا ہوں کس سے؟ اکمہا، جو پیدائشی اندھا ہو، والابرسا، اور جسے کوڑ کی بیماری ہو، سکن کی بیماری ہو. وہ کہہ رہے ہیں I will heal the blind and the lepers. اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا. بٹ اس سے بھی بڑا معجزہ دیکھیے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. آپ ایک چیز بار بار دیکھ رہے ہیں، this is very important in this section. بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. So see his miracles, but also see that he is giving the credit to Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کو انبیاء علیہ السلام اور جو اللہ کے نیک بندے گزرے، آپ کو بارہا یہ نظر آتا ہے وہ ہر چیز میں کریڈٹ رب کی طرف لے جاتے ہیں. اور انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں میں کو لے آتا ہے بیچ میں. somehow or the other we want to mention ourselves. He is saying I will do this or I'll do this, but constantly he's saying with the izn of Allah, with the permission of Allah, because of Allah subhanahu wa ta'ala's izn. تو وہ بار بار اللہ subhanahu wa ta'ala کی بات کر رہے ہیں کہ with the permission of Allah. اس سے ہم بہت بڑی بات سیکھ رہے ہیں. اگر ہم سے کچھ اچھا ہو جاتا ہے زندگی میں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے تو کریڈٹ ہمیشہ دینا چاہیے. اسی لیے بہت زیادہ تعریف جو ہے نا وہ پسند نہیں کی گئی ہے ہمارے دین میں. اینڈ دا ریزن فار دیٹ از، ایک دوسرے کو بھی جب آپ بہت زیادہ پریز کرتے ہیں اور پریز کے عادی ہو جاتے ہیں، سم ویئر along the line کریڈٹ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کی چھوٹی سی مثال ہی دیکھیے. ہم دعائیں کرتے ہیں، اب رمضان کا مہینہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، پیرنٹس کے لیے دعا کریں، پیاروں کے لیے دعا کریں. سپوز وہ دعا کوئی قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. کتنی دفعہ آپ نے کسی اور کو کہتے ہوئے سنا ہوگا یا آپ خود کبھی کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو میری دعائیں اتنی زیادہ تھی نا. ان دا فرسٹ پلیس دعا کی توفیق بھی کس نے دی اور اذن بھی کس کی طرف سے آیا؟ آپ کو یاد ہوگا وہ جو کوٹیشن ہے کہ اگر اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے وہ ان اٹ سیلف اس کا بہت بڑا احسان ہے. یا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کی توفیق دی ہے تو وہ شکر کا اعلیٰ مقام ہے کہ تمہیں یہ توفیق دی کہ تم شکر ادا کر سکو، تمہارے اندر دل میں یہ ڈالا کہ تم شکر ادا کر سکو. الحمدللہ ہم رمضان ہے، قرآن کافی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بندے کا تو کچھ کمال نہیں. تو اتنے بڑے معجزوں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر غیب صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کو ایک اور معجزہ کیا دیا گیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. Furthermore, I will tell you what you have eaten and what you have stored فِي بُيُوتِكُمْ in your houses. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے. ہاؤ اسکیری از اٹ. نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم نے کیا کھایا ہے اور تمہارے گھر میں اس وقت کھانے میں کیا رکھا ہوا ہے. اب سوچے کوئی آج کے دور میں کہے مجھے پتا ہے تمہارے فریج میں اس وقت کیا رکھا ہوا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. Surely these are the signs to convince you if you are believers. جس نے ماننا ہوگا، ان کنتم مؤمنین بتا رہے کہ اتنی بڑی نشانیوں کے بعد بھی جس نے ماننا ہوگا وہ مانے گا. اتنے بڑے میریکلز کے بعد بھی ہر ایک نہیں مانے گا.
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وہ بتا رہے ہیں کہ I am appointed to confirm that which is before me from the Tawrat. مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے، جو کچھ تورات میں آیا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے کام کا، یعنی وہ اپنی جاب ڈسکرپشن بتا رہے ہیں، جے ڈی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں کچھ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں آتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو سختی اپنے اوپر، انہوں نے کئی چیزوں کی خود لے لی تھی، بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حلال کی، کچھ چیزیں ان کے اوپر سزا کے طور پر بھی حرام کر دی گئی تھی، کچھ ان کے علماء نے اجتہاد کر کے خود کر دیا تھا۔ مثلا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فصیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر کسی بیمار شخص کے لیے دعا یا دم یہ کرتے تھے، تو اس کو بھی ایٹ ون سٹیج بنی اسرائیل کے علماء نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ دنیاوی کام ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیاوی کام تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کچھ ایسی چیزیں میں حلال کروں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، Now I have brought to you the signs from your رب، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کور کیا ہے جی؟ گاڈ کانشیسنس، اللہ کی طرف سے اویئر ہونا، کانشیس ہونا۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کا اگر آپ جسٹ نکالے تو ان جسٹ میں سے یہی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تمام انبیاء نے یہی کہا ہے کہ تم اویئر رہو کہ اللہ، اب صرف ڈر اس کا معنی بیان نہیں کر پاتا۔ تقوی جو ہے وہ اٹ از اللہ کانشیسنس، زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزارا جائے یہ جانتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی رضا کی خاطر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ اور جب بھی بندہ کہتا ہے، اور کوئی انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، اور پھر اولی الامر کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو تمہارے پوائنٹ کیے گئے ہیں، کسی بھی چیز کا امیر یا لیڈر، اس کی بات سنو، اس بندے کی انسان ایکچولی بات نہیں سن رہا ہوتا، ایون انبیاء علیہ السلام کی نہیں، ایکچولی obeying them is obeying اللہ سبحانہ وتعالی۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب وہی ہے، اللہ ہی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، تھوڑی ایسے فیلنگ آ رہی ہے نا سورۃ الفاتحہ کی، یہی صراط مستقیم ہے۔ انٹرسٹنگلی لفظ صراط جو ہے وہ ایک ہی جو مین ہائی وے ہوتا ہے یا بڑا راستہ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے، جس کا کوئی پلورل بھی نہیں ہے، کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے صراط کے لیے۔ سبیل واحد کے صیغے میں، اور وہ چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس گروپ کا نام سبل بھی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے۔ تو صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ہر نبی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف صراط مستقیم ہی کا راستہ بتایا۔ اب جب حق بات بولی عیسیٰ علیہ السلام میں، تو ہمیشہ سے جیسے ہوتا آیا ہے، the Bani Israel didn't want to change. Number one, they didn't want to risk their position. Socially, ان کا ایک مقام تھا، ان کے علماء کا، ایک scholars کا مقام تھا، they didn't want to risk that. Secondly, they didn't want to change how they were living. So food for thought، اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو اکثر ریزسٹ کرنے کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے، انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے سینس کرنا شروع کیا، ہی نیو کانفلکٹ از گوئنگ ٹو کم۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب دعویٰ کرتا ہے کوئی، اللہ کے راستے پہ بلاتا ہے، چاہے انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری ہے، رسولوں کی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے دعویٰ کی ہسٹری ہو، وہ خود کرتے ہیں اور پھر وہ ہیلپرز کو بھی اس کے لیے بلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، when Isa sensed that they had no faith۔ احسا حاسین سین سے ہے، آپ اردو کا لفظ محسوس اسی سے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سینس کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ انکار کریں گے اور پھر وہ ریزسٹ کریں گے اور وہ کچھ بھی کر سکتے۔ سو ہی نیڈیڈ ہز ٹیم، اعلیٰ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں ہمارے لیے، ہر دور میں یہ الفاظ ہیں۔ من انصاری اللہ، who are my helpers towards Allah،
کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے کی طرف یا اللہ کے لیے؟ اور یہ سوال زندگی میں جب مواقع آتے ہیں، دین کا کوئی بھی بڑا چھوٹا کام کرنے کے لیے کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ موقع ہم سب کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوال ہم سے بھی ہوتا ہے، کون مدد کرے گا میری اللہ کی راہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، داعی اٹھا، اس نے سوال کیا، اور ان میں سے جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی طرف آپ مدد کریں گے۔ The disciples replied, we will help you in the cause of Allah۔ انہوں نے پھر reiterate کیا that we are believers، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ So for the helper it is important, the Hawaris had to confirm اور pledge کہ ہمارا بھی ایمان کامل ہے۔ لفظ حواری حور سے ہے، سفید چیز کے لیے یہ لفظ استعمال آتا ہے۔ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ان کے دل سفید تھے یا ان کے دل پاک تھے، یا ہر طرح کے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام تو پیغام دے رہے تھے نا، تو ان میں سے کچھ جو تھے دھوبی بھی تھے، کچھ مچھیرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کے بات ماننے والے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر کچھ جب انہوں نے پیغام دیا نا اللہ کے راستے پہ، زیادہ تر جن کے پاس اللہ نے مال زیادہ نہیں لیا تھا ان طبقوں نے زیادہ جلدی ایکسیپٹ کیا۔ تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے، بڑی غور طلب بات ہے ٹو بی کیئرفل کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہمیں اللہ کا کلام اور اس کے احکامات کو قبول کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے اور اتباع سنہ سے روک نہ لے۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنتے تھے، واللہ عالم۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا ہے۔ بہت پیاری دعا اگین۔ Our Lord, we have believed in which you have sent down. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ، اور اتباع کی ہم نے رسول کی۔ We have followed the messenger and we have followed the messenger. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان کی وزڈم دیکھیے، وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں شاہدین گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ So write us among those who bear witness۔ اللہم آمین، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک ہی روٹ سے 3 ورڈز آ رہے ہیں جی ان آیا نمبر 54۔ انہوں نے پلاٹنگ اور سکیمنگ کی، سازش سوچی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلاٹ کیا۔ اچھا، لفظ مکر کا سمجھ لیں، ہمیشہ برے سینس میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، ڈیپینڈز آن ہو از ڈوئنگ اٹ۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پاپولیرٹی بڑھنا شروع ہوئی تو بنی اسرائیل کو جیلسی شروع ہوئی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور پلانز کی۔ اور ان کا پلان کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان تھا، انہیں قید میں کر لیا گیا، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی سازش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا۔ انہوں نے مکر کیا، رب نے تدبیر کی۔ They planned and Allah planned۔ واللہ خیر الماکرین and Allah is the best of planners۔ اچھا، اس سے before we go into the historic detail، کئی دفعہ دنیا میں بھی سچویشنز میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کسی نے میرے خلاف کوئی چال چلی ہے، زیادہ بندہ پریشان نہ ہو ان چیزوں پہ۔ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اور حق کے لیے رب تعالیٰ رحمت اور کرم فرماتے ہیں اپنے بندوں پر۔ کون حق پہ ہے یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے ہمیشہ ہم ہی حق پہ ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ والی چیز کیوں نہیں ہو رہی، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز سچ ہے۔ کیا تھا اللہ کا پلان؟ آپ کو پتا ہے کہ گاسپل آف بارنباس، ان کی جو گاسپلز ہیں، انجیل کے جو کچھ حصے ہیں جو کہ بعد میں غائب کرا دی گئی تھی، اس میں آتا ہے کہ ایک حواری تھا جو راستے سے ہٹ گیا۔ ہی کائنڈ آف چیٹڈ، ایک طرح سے دھوکہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے کاز کو۔ رب تعالیٰ نے اپنی طاقت سے، قدرت سے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا۔ اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قید میں رکھا تھا،
یہ شخص اس میں شامل تھا. چھت پھٹتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اگلی آیت میں آ رہا ہے اٹھا لیا جاتا ہے. اس شخص جس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا گیا تھا، رب کے لیے کیا مشکل ہے، اسے کروسیفائی کیا جاتا ہے. He was actually the one who had cheated. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.